میرے پیارے، آپ نے امام احمد بن حنبل کا نام تو سنا ہی ہوگا۔ یہ مسلک کے امام ہیں، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ مسلک کے 4 امام ہیں: امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل۔ مسلک کے 4 امام ہیں۔ ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے مسئلوں کو فوکس کرتے ہیں، ان کے مسئلوں کو فوکس کرتے ہیں اور انہی پر الحمدللہ ہم عمل کیا کرتے ہیں۔ ویسے چاروں امام برحق ہیں، اور میں آج آپ کو کچھ دیر، زیادہ ٹائم نہیں، بس چند منٹوں کے اندر بات کو انشاءاللہ پوری کروں گا۔ بس آج میں آپ کو اس کے اندر امام احمد بن حنبل کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ صرف چھوٹی سی بات، ان کے تقوی اور پرہیزگاری کی بات بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے کہ امام احمد بن حنبل کی پرہیزگاری، اور آپ مجتہد بھی تھے میرے پیارے۔ یہ امام احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد ہیں، یعنی کہ امام احمد بن حنبل نے جس سے پڑھائی کی ہے، جس سے تعلیم حاصل کی ہے، یعنی کہ ان کے ٹیچر، ان کے استاد امام شافعی ہیں۔ امام احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد ہیں۔ اور میرے پیارے اب ذرا غور سے میری بات کو سنتے چلیں۔ امام شافعی اپنے گھر آتے اپنے بچوں سے امام احمد بن حنبل کی تعریف کیا کرتے تھے۔ اب ذرا میری بات کو غور سے سنتے چلیے۔ اللہ اکبر۔ او میرے پیارے، اب میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں امام احمد بن حنبل کی پرہیزگاری دیکھیں۔ اللہ اکبر۔ امام شافعی کے شاگرد ہیں امام حنبل۔ اللہ اکبر۔ امام شافعی اپنے جب گھر آیا کرتے اپنے بچوں سے ان کی تعریف کیا کرتے، ان کی پرہیزگاری کی تعریف کیا کرتے، ان کی تقوی کی تعریف کیا کرتے۔ اللہ اکبر۔ تو ایک مرتبہ بچوں نے کہا، اے بابا جی، آپ جس کی تعریف کیا کرتے ہیں، ایک مرتبہ ذرا ان کو گھر پہ تو بلائیے، ہم بھی ان کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بچوں نے اتنا کہا، امام شافعی نے امام احمد بن حنبل سے کہا، بیٹا ہمارے یہاں آپ کی دعوت ہے، آپ ہمارے یہاں دعوت پہ آئیے۔ اللہ اکبر۔ او میرے پیارے، اب ذرا غور سے سنتے چلیے امام احمد بن حنبل کی شان کیا ہے، امام احمد بن حنبل کی پرہیزگاری دیکھ میرے پیارے۔ امام شافعی نے جیسے ہی دعوت کی ہے، امام احمد بن حنبل کی جیسی دعوت کی ہے، اللہ اکبر، امام احمد بن حنبل جیسی آئے ہیں، آنے کے بعد میں اللہ اکبر ان کو بٹھلایا گیا ہے۔ اللہ اللہ۔ ادھر ان کے بچے تیاری کرنے لگے، ادھر کھانا بننا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی کھانا مختصر کر کے سنتے چلے میرے پیارے، جیسے کھانا بنا کر کے امام احمد بن حنبل کو پیش کیا گیا ہے، اللہ اکبر، امام احمد بن حنبل نے کھانا کھایا، اور کھانا کھانے کے بعد میں آپ لیٹ گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو بچوں نے پانی کا لوٹا بھر کے ان کے قریب میں رکھ دیا کہ تہجد میں اٹھیں گے آپ کو پریشانی نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ قریب نے لوٹا رکھا ہے، اور میرے پیارے اب ذرا غور سے سنتے چلیے، ایسی لوٹا قریب میں رکھا ہے۔ اللہ اللہ۔ اب جیسی صبح کا سویرا نمودار ہوا ہے، امام شافعی کے بچوں نے آ کر کے کیا دیکھا، جہاں لوٹا رکھا تھا وہاں پر لوٹا رکھا ہے، اس کے اندر پانی موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بچوں نے اپنے بابا سے کہا، اے ابو جان ذرا یہ تو بتائیے، آپ تو ان کی بڑی تعریفیں کیا کرتے تھے، آپ تو ان کو پرہیزگار کہا کرتے تھے، ان کی تعریف کیا کرتے تھے، لیکن انہوں نے تو تہجد کی نماز تک نہیں پڑھی ہے۔ جو ہم نے لوٹا پانی کا لوٹا ان کے وضو کے لیے رکھا تھا وہ بھی ویسا ہی رکھا تھا، انہوں نے تہجد کی نماز نہیں پڑھی ہے، اور آپ کہتے ہو آپ ان کی تعریف کیا کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ تو امام شافعی نے کہا، اچھا بیٹو
اچھا بچوں ذرا ٹھہریے تو صحیح، ان سے جا کر کے پوچھ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی امام شافعی امام احمد بن حنبل کے قریب آئے ہیں اور آنے کے بعد میں امام احمد بن حنبل سے کہتے ہیں بیٹا ذرا کیا بات ہے کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ تو کہا ہاں طبیعت تو میری ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر اتنا کہنا تھا۔ امام شافعی کہتے ہیں پھر بیٹا کیا تہجد کی نماز نہیں پڑھی؟ اللہ اکبر اتنا امام احمد بن حنبل نے سنا ہے اور سننے کے بعد میں کہتے ہیں اللہ اکبر، سننے کے بعد میں کہتے ہیں جب میں آپ کے گھر آیا اور آنے کے بعد میں جیسی میں گھر آیا اور آنے کے بعد میں میرے پاس میں کھانا لایا گیا اور جب جیسے ہی میں نے کھانے کو اٹھا کر کے کھایا تو کھانے سے خوشبوئیں نکل رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ او میرے پیارے، وہ کسی اور کا گھر نہیں تھا بلکہ امام شافعی کا گھر تھا۔ ان کے یہاں پر جب بچے کھانا بنایا کرتے، قرآن پاک کی تلاوت کر کے کھانا بنایا جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں جیسے میں نے کھانا شروع کیا ہے تو کھانے کے اندر سے اللہ اکبر خوشبوئیں نکل رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں اس رات میں نے پیٹ بھر کر کے کھانا کھایا۔ میں نے سوچ لیا، احمد بن حنبل کہتے ہیں میں نے سوچا حنبل جتنی برکتیں لینی ہیں آج لے لینا، جتنی برکتیں لینی ہو لے لینا۔ اللہ اکبر۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں حضرت جی میں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور پوری رات مجھے نیند نہیں آئی تھی، اس وجہ سے میں نے نماز تہجد نہیں پڑھی۔ اللہ اکبر۔ اور امام احمد بن حنبل کہتے ہیں ساری رات جاگتا رہا اور ساری رات میں نے کم سے کم تقریباً 300 مسئلوں کا استخراج کیا ہے۔ پوری رات نہیں سویا اور میں نے قرآن سے تقریباً 300 مسئلوں کا استخراج کیا ہے۔ میرے پیارے یہ شان ہے امام احمد بن حنبل کی، اتنی پرہیزگاری دیکھیں، مجتہد بھی تھے، پوری رات سوئے نہیں تھے، پوری رات نہیں سوئے تھے تو تقریباً 300 مسئلوں کا استخراج کیا، 300 مسائل کا استخراج آپ نے کیا۔ اور یار ان کے کھانوں کی برکتیں، کھانا بن رہا ہے تو تلاوت ہو رہی ہے، کھانا بن رہا ہے قرآن کی تلاوت چل رہی ہے۔ آج ہم کھانا بناتے تلاوت تو دور کی درود پاک نہیں پڑھ سکتے، پڑھنا تو دور موبائل میں چلا کر کے نہیں سن سکتے۔ ہمیں تو کھانا بن رہا ہے سیریل دیکھ لیں گے کوئی پریشانی نہیں، کھانا بن رہا ہے بکواس کریں گے کوئی پریشانی نہیں۔ ہمارے کھانوں میں برکتیں آئے کہاں سے؟ سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، گلے میں دوپٹہ پڑا ہے کھانا بن رہا ہے، گلے میں دوپٹہ ہے کھانا بن رہا ہے۔ میرے پیارے کھانا اس انداز سے ہم بنایا کرتے ہیں۔ میری بہنوں مجھے بتاؤ تو صحیح کہ ایسا نہیں ہوا کرتا ہے کھانا بن رہا ہے بکواس ہم کریں گے، کھانا بن رہا ہے سیریل دیکھتے دیکھتے ہم کھانا بناتے، بکواس کرتے کرتے ہم کھانا بناتے، یہاں تک دیکھا جاتا ہے او میرے پیارے جب ہم کھانا بنانے کے لیے چلتے ہیں تو ہمارے سر پر دوپٹہ تک نہیں ہوتا ہے، ہمارا دوپٹہ گلے میں ہوتا ہے، اگر گلے میں تو بہت دور کی بات میرے پیارے، ہم تو دوپٹے کو ایک سائڈ میں اٹھا کے رکھ دیا کرتے ہیں جب ننگے سر کھانا بنایا کرتے ہیں۔ پھر مجھے بتا تو صحیح اللہ ہمارے رزق میں ہمارے کھانے میں کیسے برکتیں عطا فرمائے گا؟ میری بہنوں اگر اپنے کھانوں میں برکتیں چاہتی ہو، اپنے کھانوں میں برکت چاہتی ہو تو آج سے نیت کرنا ہے کھانا بنائیں گے قرآن کی تلاوت کرتے، اگر قرآن نہیں پڑھ رہے کھانا بنائیں گے درود پاک کا ورد کرتے کرتے بنائیں گے، اور کم سے کم اتنا تو کرنا ہے میری پیاری بہنوں اگر اپنے کھانے میں برکت چاہتی ہو، زیادہ کچھ نہیں کرنا، تب کھانا بنانے کے لیے چل اللہ کا نام لے کر کے کھانا بنانا شروع کر، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے کھانا بنانا شروع کر، اور اپنے سروں پر دوپٹہ رکھنا شروع کر دو میری بہنوں۔ اتنا سا کام کرنا ہے، اپنے سروں پر دوپٹہ رکھ کر کے کھانا بناؤ تو صحیح، میں تم سے دعوے کے ساتھ کہہ کر کے چاہتا ہوں سر پہ دوپٹہ رکھ کر کے کھانا بنانا یہ تمہارا کام ہے، اور تمہارے کھانے میں برکت دینا یہ میرے پروردگار کا کام ہے، پروردگار کا کام ہے۔